السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہیں، آباد ہیں اور دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ تو چلیے، آج کا ایپیسوڈ ہے بہت مزیدار، کیونکہ جس ناول کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عشق میں بسمل، اور ایپیسوڈ ہے 148 پارٹ 1۔ غصے اور غیرت کی چوٹ نے زرمینہ خان کے اندر کی پٹھانی کو غرور کو جگا دیا تھا۔ وہ کسی سے دبنے والا نہیں تھا۔ زرمینہ نے اپنی چوڑیاں اتار کے سائڈ پر رکھی، اپنی پائل اتار کر سائڈ پر رکھی اور چاقو ہاتھ میں پکڑے وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ پہلا رخ اس نے اپنی ساس کے کمرے کی طرف کیا۔ اپنی ساس کے کمرے کے دروازے پر جا کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد امتیاز بخاری نے دروازہ کھولا تو ایک دم سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اور اپنی بیوی رخسانہ بخاری کو آواز دی۔ رخسانہ پوچھی بیٹی سے کیا بات ہے؟ رخسانہ بخاری آگے آئی، جلدی سے بولی، کیا ہوا زرمینہ بیٹی؟ کچھ چاہیے تھا مجھے بتاؤ، میں لا دیتی ہوں۔ زرمینہ نے کمرے کے اندر تک جھانکا۔ امتیاز بخاری اور رخسانہ بخاری منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ان کا بیٹا شیر ہے تو ان کی بہو سوا شیر ہے۔ رخسانہ بخاری ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے زرمینہ کو دیکھ کر بولی، بیٹا مرجان یہاں نہیں ہے۔ زرمینہ ان کی اگلی بات سنے بغیر واپس آ گئی۔ اب اس کا رخ روحان بخاری اور پریشے کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو دروازہ پریشے نے کھولا۔ زرمینہ کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس وقت تم یہاں ہو؟ تمہیں تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ زری نے کچھ دیر خاموش رہ کر اسے دیکھا اور پھر اسے پوچھا کہ روحان بھائی کہاں ہے؟ پریشے نے ادھر ادھر دیکھا۔ پتہ نہیں، پہلے تو سو رہے تھے، پھر پتہ نہیں اٹھ کے کہاں چلے گئے۔ شاید ڈرائنگ روم میں ہوں۔ آ جائیں گے۔ تم بتاؤ، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ تمہیں اس وقت مرجان بھائی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ زرمینہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور واپس پلٹ گئی۔ زرمینہ کا رخ اب زیبی اور ریحام کے کمرے کی طرف تھا۔ ان کے دروازے پر دستک دی۔ ریحام باہر نکلی تو حیران ہو کر بولی، ارے بھابھی، آپ یہاں؟ اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو بھائی کے پاس ہونا تھا۔ زرمینہ نے لمبا سا سانس لیا، اس آس پاس دیکھا اور وہاں سے پلٹ آئی۔ ہر جگہ سے ناکام ہونے کے بعد اب زرمینہ کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ ڈرائنگ روم میں کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے تھے جو کہ روحان کے اور مرجان کے کچھ کزنوں میں سے تھے۔ جیسے ہی زرمینہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ لوگ بیٹھے تھے۔ مرجان کی کمر دروازے کی طرف تھی۔ روحان کی بیک بھی دروازے کی طرف تھی، منہ سامنے تھا۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا وہ ظالم پٹھانی کب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ زرمینہ دبے قدموں آگے بڑھی۔ ابھی اس کے کانوں میں روحان کی آواز پڑی، مرجان، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ وہ بچی ہے، جاؤ اس کے پاس، بس کرو، اتنی اچھی اور خوبصورت رات کو ناراضگی میں گزار دو گے۔ جاؤ میرے بھائی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے نہیں لگاتے،
یہ سن کر مرجان غصے سے بولا، بھائی آپ اپنی بیوی کو سر چڑھا سکتے ہیں، میں نہیں چڑھاؤں گا۔ میں اسے اس کی اوقات یاد کروا کے رکھوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی سب کے سامنے میرا تماشا لگانے کی؟ اب وہ ترسے گی میری ایک نظر کو، ایسی سزا دوں گا ساری زندگی نہیں بھولے گی۔ اور آپ دیکھنا، آج کی رات گزرنے دیں، دوبارہ کبھی وہ سر اٹھا کے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ اس کو پتہ چلے گا اس کا پالا کس سے پڑا ہے۔ مجھے کیا زن مرید سمجھتی ہے کہ اس کے پلو سے بندھا رہوں گا؟ اس کو دیکھ کے سب بھول جاؤں گا۔ اس کو تو ایسا سبق دوں گا بھائی آپ دیکھیں گے، اس کی سانس نسلیں یاد رکھیں گی۔ مرجان کی اکڑ دیکھ کر روحان نے پھر سے اسے کہا، مرجان جانے دے یار، ابھی نہ سمجھ ہے وہ۔ لے، مرجان بپھر کر بولا، ارے نہ سمجھ ہے بھائی، کیا بات کر رہے ہیں؟ شادی ہو گئی ہے اس کی، نہ سمجھ نہیں ہے، سب کچھ پتا ہے اسے۔ اب اس کو میں سکھاؤں گا جو وہ نہیں جانتی، اور وہ ہے شوہر کی خدمت، شوہر کی عزت کرنا، شوہر کی فرما برداری۔ جس کے گھر والوں نے نہیں اس کو سکھائے پائے، وہ سب میں سکھاؤں گا۔ اس کو بتاؤں گا کہ شوہر کیا ہوتا ہے۔ روحان پھر سے بولا، ارے بھائی کیا سکھانا ہے، وہ تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، تم اسے پیار سے سمجھاؤ گے وہ سمجھ جائے گی۔ وہ بہت اچھی بچی ہے۔ لیکن مرجان کو تو اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ بھائی بس کریں، کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ میں اسے آج رات سزا دوں گا، بلکہ آج رات کیا میں اسے ہر رات سزا دوں گا۔ وہ تڑپے گی میری ایک نظر کے لیے، ایسے تو اس کو معاف نہیں کروں گا بھائی، سزا تو اس کو ملے گی۔ روحان اس سے پہلے کچھ کہتا، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مرجان کی طرف بڑھی۔ سب لوگ دم سادھے اسے دیکھ رہے تھے۔ روحان اور مرجان حیران ہوئے کہ سب کے ایسے منہ کیوں کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس سے پہلے مرجان پیچھے مڑ کے دیکھتا، زرمینہ اس کے گلے پر چاقو رکھ چکی تھی۔ روحان بخاری نے بھائی کی گردن پر چاقو دیکھا، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑا تو ایک ہنسی کا فوارہ تھا جو روحان بخاری کے منہ سے نکلا تھا، کیونکہ مرجان بخاری بالکل ساخت نظریں جھکائے اپنی بیوی کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ تمام بڑی بڑی باتیں، وہ 7 نسلوں کو سبق سکھانے کے دعوے، اور وہ ساری اکڑ اس ایک چاقو کے دھار تلے اڑن چھو ہو چکی تھی، اور مرجان اب صرف خاموشی سے اپنی ظالم پٹھانی دلہن کا حکم سننے پر مجبور تھا۔ ڈرائنگ روم میں چھائی ہولناک خاموشی کو توڑتے ہوئے چاقو کی نوک مرجان کی گردن پر جمائے زرمینہ خان نے مرجان کے کان میں سرگوشی کی، اٹھیں شاہ، سب کے سامنے کٹنا چاہتے ہیں۔ مرجان کا پور پور اس کی نسوانی مہک سے سلگ اٹھا۔ مرجان بھی سرگوشی میں بولا، مسز شاہ جائیں یہاں سے، ورنہ آج وہ حال کروں گا کہ اگلے 10 دن بستر سے اٹھ نہیں پائیں گی۔
اس کی گہری دھمکی آمیز تپش پر زرمینہ پھر اس کے کان میں پھونکاری۔ اوہو، جرأت تو دیکھیں صاحب کی، اٹھ کر میرے کمرے میں چلیں شاہ، ورنہ اس چاقو سے بہت کچھ کٹ جائے گا۔ مرجان نے بھی ضد کی حد کر دی۔ ٹھیک ہے مسز شاہ، کاٹو پھر۔ اس کے اس بے خوف روپ پر زرمینہ خان نے تیز چاقو کا دباؤ تھوڑا سا بڑھایا۔ خون کا چھوٹا سا قطرہ شاہ کی گردن سے ٹپکا۔ گردن پر سرخ قطرہ دیکھ کر سب جو دم سادھے یہ منظر دیکھ رہے تھے اب حیرت زدہ ہوئے تھے۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے روحان بخاری فوراً بولے، مرجان جاؤ اپنے کمرے میں۔ مرجان نے اس بات میں سر ہلایا، اٹھ کر کھڑا ہونے لگا۔ مرجان بخاری کی ہائٹ 6 فٹ سے زیادہ تھی۔ زرمینہ نے چاقو نہیں ہٹایا، لیکن بازو اوپر اٹھانے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ تھوڑا سا سرکا اور اس کی چولی کی فٹنگ سے نظر آتی رعنائیاں مرجان کو جیسے پاگل کر گئیں، کیونکہ سامنے اس کا بھائی اور اس کے کزن بھی تھے۔ اپنی ملکہ پر کسی اور کی نظر کا جانا مرجان کو گوارا نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے لہو اترا۔ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے باہوں میں اٹھا گیا۔ زرمینہ نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ مرجان اس کا چہرہ اپنے بالکل قریب لاتے ہوئے جنونی لہجے میں بولا، رکھ لو اب پھر سے چاقو مسز شاہ۔ زرمینہ جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے پھر سے جلدی سے چاقو اس کی گردن پر رکھا اور دونوں وہاں سے نکل گئے۔ پیچھے روحان بخاری اور ان کے کزنوں کے کہکہوں نے ان کا دور تک پیچھا کیا۔ مرجان بخاری جو اپنے بھائی کے کہکہوں سے چڑ گیا تھا، ایک دم سامنے نظر پڑتے مسکرا دیا، کیونکہ سامنے سے پریشی آ رہی تھی۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا اور مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ ادھر ڈرائنگ روم میں الگ ہی محفل جمی ہوئی تھی۔ روحان بخاری جو اپنے کزنوں کے سامنے شوخیاں بکھیر رہا تھا کہ مرجان پورا زن مرید ہے، اپنی بیوی کو دیکھ کر ایک دم ساخت ہو گیا۔ سب نے سامنے دیکھا اور پھر روحان کو بھیگی بلی بننے دیکھا تو ہنسنے لگے۔ بھید کھلنے پر روحان بخاری بھنا کر بولا، چپ کرو سالو، بیوی کا رتبہ ہی سب سے اوپر ہے، تو ماننی چاہیے یار، جو اپنا گھر بار چھوڑ ہمارے لیے آئی، ہمیں سکون دیتی، اولاد جیسی نعمت دیتی، ہماری نسل کو بڑھاتی، اس کا مرید ہونا چاہیے۔ ہر مرد کو زن مرید ہونا چاہیے۔ روحان بخاری کو رنگ بدلتا دیکھ سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن روحان بخاری نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جلدی سے آگے بڑھ کر پریشے کو باہوں میں اٹھا کر چل دیا۔ باہوں میں جھولتی پریشے غصے سے بولی، کیوں آئے اٹھ کر؟ آپ کو پتہ ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ روحان بخاری اس کی وضاحتیں دے رہا تھا اور یوں دونوں بھائی اپنی اپنی ملکاؤں کے ناز و نخرے اٹھاتے ہوئے اپنے کمروں کی طرف گامزن ہو گئے۔ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں
کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ یہ ناول کس ملک سے، کس شہر سے اور کس جگہ سے پڑھ رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔